بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محترم بالشان نبی اور پیغمبر اور قرآن جیسی مقدس اور رہنما کتاب عطا فرما کر ہم پر عظیم احسان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور ان میں 4 مہینے یہ بہت ہی اہمیت، احترام اور عظمت کے حامل ہیں۔ منہا 4 حرم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ان مہینوں کی تشریح فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن صفات پر ان مہینوں کو پیدا فرمایا ہے، اب یہ مہینے اپنی اسی صفت پر آ چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے ہیں جن میں 4 مہینے نہایت اہمیت کے حامل ہیں، 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ وہ رجب ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بطور خاص محرم الحرام کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنا اگر سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ محرم یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، ایسے تو سال بھر کے سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن صرف محرم الحرام کی نسبت بطور خاص اللہ کی طرف کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محرم الحرام انتہائی اہمیت اور عظمت کا حامل مہینہ ہے۔ جس طرح ساری دنیا میں موجود مسجدیں یہ سب اللہ کا گھر ہیں، لیکن بطور خاص کعبۃ اللہ اور حرم مکی کو بیت اللہ کہہ کر پکارنا یہ بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ ساری دنیا میں موجود اونٹنیاں وہ سب کی سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اپنی اونٹنی کہہ کر فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ اس اونٹنی کی عظمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اکرام مبعوث فرمائے، لیکن ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا محرم الحرام یہ انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے لیے وہی اعمال، ہمارے لیے وہی عبادات صحیح ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں، اللہ کے حکم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ محرم الحرام کے بارے میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانت قریش تصوم یوم عاشوراء فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما ہاجر الی المدینہ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض شہر رمضان قال من شاء ترکہ من شاء صامہ او کما قال۔ وہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی
عرب کے لوگ ماہ محرم الحرام میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی خاص فضیلت ہے۔ حالانکہ عرب کے وہ بدو جو علم سے بالکل دور تھے، وہ ہر قسم کی تہذیب سے ناشنا تھے، وہ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے وہاں روزہ بھی رکھا اور صحابہ اکرام کو تاکید بھی فرمائی۔ لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو پھر آپ نے صحابہ اکرام کو اختیار دے دیا کہ جس کا جی چاہے وہ اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے، اس روزے کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو، یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ اور ملا لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں مدینہ کے لوگ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ما ھذا الذی تصومونہ، کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، کہ یہ تو وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو بحر قلزم میں غرقاب کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم تو حضرت موسیٰ سے محبت کے نتیجے میں اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے والے سال یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ ملاؤں گا۔ اس لیے 10ویں روزے کے ساتھ 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اور صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے ہم اس دن روزے کا اہتمام کریں اور اس سے پہلے یا بعد میں ایک دن ضرور ملائیں۔ دوسری بات جو محرم الحرام میں ثابت ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی نفسہ واہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو وسیع کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی سارے سال اس کی برکات سے اس کو نوازتے رہیں گے، اس کا دسترخوان وسیع رہے گا، اس کے گھر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں بہت ساری ایسی حرکتیں انجام دی جاتی ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یا تو وہ بدعات اور خرافات میں شامل ہیں یا یہ کہ وہ انسان کو کفر اور شرک تک پہنچا دیتی ہیں، جو دونوں ہی ہمارے لیے خطرناک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے شرک کا، تو شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، لہٰذا ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا نہایت ضروری ہے۔ تیسری بات جو اس مہینے سے تعلق رکھتی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک اور دردناک سانحہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلت وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات باعث فضیلت ہے، باعث برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے اس مہینے کا اور یوم عاشورہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت حسین کا انتقال تو سن ہجری 61 میں ہوا ہے، اور اس مہینے کی اور اس دن کی فضیلت وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس سے پہلے ملت ابراہیم میں بھی موجود تھی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام پر جو کچھ خرافات انجام دی جاتی ہیں ان کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
مثال کے طور پر 10ویں دن وہ سبیلے لگا کر شربت تقسیم کرنا، یا محرم الحرام کے مہینے میں کالے کپڑے پہننا، یا یہ کہ اپنے آپ کو چھری سے اور چاقو سے زخمی کرنا، یا یہ کہ ماتم کے نام پر ہاہاکار مچانا، یہ سب وہ باتیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے ہمیں آہ نہیں بلکہ واہ کرنا چاہیے۔ ان کی شہادت پر ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین کو شہادت جیسا عظیم مقام عنایت فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہما ابنایا، کہ وہ تو میرے شہزادے ہیں، وہ تو میرے بیٹے ہیں۔ جو آدمی ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اس سے اللہ محبت کریں گے، اور جس سے اللہ محبت کریں گے اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے دنیا کے دو پھول ہیں، ہما ریحانتا فی الدنیا او کما قال۔ اور ایک حدیث میں مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی کمر پر بٹھا کر کمرے کا چکر لگا رہے تھے۔ کسی صحابی نے دیکھا تو حضرت حسین کے بارے میں کہنے لگے کہ واہ کتنی اچھی سواری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھتے نہیں ہے کہ سوار کتنے اچھے ہو۔ اسی طرح ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ کپڑوں میں ملبوس مسجد میں داخل ہوئے، گرتے پڑتے آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً ممبر سے اٹھے اور ان کو اپنی گود میں اٹھا کر لے آئے اور پھر خطبہ دینے لگے۔ پھر فرمایا، صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے جب انہیں دیکھا کہ یہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں ان کے پاس اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب وہ بیان کیے جائیں جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، نہ یہ کہ اپنی طرف سے من گھڑت واقعات بیان کر کے اپنے آپ کو وعیدوں کا مستحق بنایا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، اے حسین ابن علی تم پر سلام ہو، اے نازش آل نبی تم پر سلام ہو، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام۔ اسی طرح کسی شاعر نے کہا، نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، نہ پوچھو تم شان حسن و حسین کی، ان کی سواری تو خود رسول بنتے ہیں۔ اور ایک شاعر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے جو سجدہ کیا اس پر خدا کو ناز ہے۔ اور حضرت مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزاد یہ حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اور ایک شعر آج کے ہمارے بہت سارے بھائیوں کی حالت کی بہت اچھی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر صاحب فرماتے ہیں، روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔